اللہ رب العزت نے شہداء کی زندگی کو قرآن مقدس کے اندر واضح الفاظ کے اندر فرمایا ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تمہیں شہیدوں کو مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ تو ہمارے بعض ساتھیوں کو، بعض دوستوں کو، اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھیوں کو ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے مغالطہ لگا، اور انہوں نے کہا کہ شہید اس قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جو شہید اللہ کے راستے میں کٹ گیا ہے، جو اللہ کے راستے میں چھلنی ہو گیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے جان کو جو ہے وہ لٹا کر آیا ہے، وہ شہید قبر میں زندہ نہیں ہے، اور نہ اس کی روح اس کے جسم میں ہے۔ تو ہمارے ان دوستوں کو جو مغالطہ لگا ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اپنے رب سے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ قتال کریں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ان دوستوں کو مغالطہ لگا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شہید قبر میں زندہ نہیں ہے، اور قبر میں جو شہید ہے اس کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہیں، اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسموں کے اندر ہمیں لوٹا دو۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ شہداء کے اجسام عنصریہ میں کسی قسم کی کوئی حیات نہیں ہے، اور نہ شہداء کی روحیں قیامت تک ان کے اجسام عنصریہ کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ تو آئیے اس کا جواب پیش کیے دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہ دوست بڑے ہی عجیب مزاج کے ہیں، جو حدیث ان کو ان کے مسلک کے مطابق نہ لگے، اور جو حدیث ان کے من کے خلاف ہو، اسے بڑی جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ قرآن مقدم ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ من یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شہید کا جو بدن ہے، شہید کا جو جسم ہے جو قبر میں پڑا ہے، ہم اسے مردہ کہیں گے، ہم اسے زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ ان کی وہ تشریح جو انہوں نے حدیث کی سمجھی ہے، اس تشریح کے یہ آیت جو ہے وہ خلاف جا رہی تھی، تو گویا کہ انہوں نے اس آیت کا جو ہے وہ کیا کر دیا، آیت کے اندر تعویل کر کے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس حدیث کا جواب آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے، روحوں کے جسموں کی طرف عالم برزخ میں اعادہ کی نفی نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر، بلکہ عالم دنیا میں اعادہ کی نفی ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عالم برزخ میں روح جو ہے وہ شہید کے جسم میں نہیں لوٹائی جائے گی، بلکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ہے کہ عالم دنیا کے اندر شہید کی روح کو اس کے جسم کے اندر نہیں لوٹایا جائے گا، اور اس پر قرینہ موجود ہے۔ اسی حدیث کے اندر ان کا جواب موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں، یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں قتال کریں۔ اگر ان کی تشریح مان لی جائے کہ شہید سوال کر رہا ہے کہ ہمارے جسموں میں ہماری روحوں کو لوٹا دے قبر میں، شہید سوال کر رہا ہے کہ ہمارے جسموں میں ہماری روحوں کو لوٹا دے برزخ میں، تو پھر ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں قتال کریں؟ کیا قبروں میں قتال ہوتا ہے؟ کیا برزخ میں قتال ہوتا ہے؟ کیا برزخ میں جہاد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا کے اندر جہاد ہوتا ہے۔ تو شہید اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں قتال کروں۔
وہ مقصد نہیں ہے حدیث کا. جو مقصد آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے جسموں کے اندر جو ہے دوبارہ روحوں کے داخل ہونے کا سوال کر رہے ہیں قبر کے اندر. قبر کے اندر نہیں ہے میرے بھائی، اس دنیا کے اندر وہ سوال کرنے کہ یا اللہ دنیا کے اندر ہمیں دوبارہ بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اب ایک دفعہ دنیا سے آ چکے ہو، اب دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جا سکتے. اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. تو اسی اصول کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی احادیث مبارکہ کے اندر اس حدیث کی تشریح موجود ہے، اور اس بات کی صراحت موجود ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ سے دنیاوی حیات کا طالب ہے، نہ کہ برزخی حیات کا. برزخی حیات تو اسے حاصل ہے، قبر کی حیات تو اسے حاصل ہے. اور جسے اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہہ کر بیان کر دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کہہ کر بیان کر دیا، جسے اللہ رب العزت نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہہ کر بیان کر دیا کہ برزخی حیات، قبر کی حیات وہ شہید کو حاصل ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اگر شہید قبر کی حیات کا سوال کر رہا ہوتا، اگر شہید برزخ کی حیات کا سوال کر رہا ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے، وہ تو پہلے ہی اسے حیات اس کے پاس ہے، پھر اس کا سوال کرنا چھ معنی دارد، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ شہید تمنا کرے گا یا پسند کرے گا ان یرجع الی الدنیا، کہ وہ دنیا میں لوٹ آئے، وہ دنیا میں لوٹ آئے. تو شہید دنیا میں نہیں لوٹ سکتا، قبر کے اندر اسے حیات حاصل ہے، برزخ کے اندر اسے حیات حاصل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں ما من عبد له عند اللہ خیر يحب ان يرجع الى الدنیا الا الشہید، کہ کوئی بھی بندہ جس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں خیر ہو، وہ پسند کرے کہ وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے. لیکن شہید ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ دنیا کی زندگی عطا فرمائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوبارہ شہید ہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اعلم ان اللہ، تو جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تیری کوئی چاہت ہے، تو اس نے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی چاہت کی تاکہ دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوبارہ وہ شہید ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ شہداء دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹائے جائیں گے، دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹائے جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شہداء دوبارہ دنیا کی زندگی کا سوال کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہو چکی ہے، دنیا والی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس حدیث مبارکہ سے قبر کی زندگی کا انکار وہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا. قبر کی زندگی وہ قرآن کی نص قطعی سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین سے بھی ثابت ہے. اگر کوئی اس بات پر بضد ہے کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ برزخ کی زندگی کی نفی ہے، تو معاذ اللہ پھر تو یہ بات ثابت آئے گی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرآن کی تفسیر ہوتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہوتا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الی الدنیا کے الفاظ بھی منقول ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی روایت کے الفاظ ہیں قالوا نسألک ان ترد ارواحنا فی اجسادنا الی الدنیا حتی نقتل فی سبیلک، وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو دنیا کی طرف لوٹا دیں یہاں تک کہ ہم آپ کے راستے میں قتال کریں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ شہید جس حیات کا مطالبہ کر رہا ہے وہ دنیا کی حیات ہے، وگرنہ اخروی حیات، قبر کی حیات، برزخ کی حیات اسے نص قطعی کی وجہ سے حاصل ہے، اس کا وہ سوال نہیں کر رہا. شہید کی زندگی، شہید کی حیات وہ قبر کے اندر اسے حاصل ہے. قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اندر صراحتاً موجود ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.